کشمیر کے عوام کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ نہیں کشمیر کرے گا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا کہ مہاجرین کی سیٹیں نہ دیں، 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں۔ NFC میں آزاد کشمیر کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں۔ چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ میں بھی بیٹھے۔ آزاد کشمیر میں دھرنے کی سیاست کے بجائے جمہوری طریقے سے بات منوائی جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز اسلام آباد تک پہنچائیں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا بلوچستان آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کسی کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خارجی سہولت کار کے چشم کشا انکشافات، دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب۔ دہشت گردی کے لیے مذہب کی آڑ مقامی خارجی سہولت کار غیر قانونی مدارس کے ذریعے فتوے کا سہارا لینے لگے۔ خارجی کمانڈر بھتہ خوری کے لیے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے تھے۔ مبینہ سہولت کار کا مفتی ظفریاب کا دعویٰ بتایا، دہشت گرد عناصر مالی فوائد اور عہدوں کا لالچ دے کر سہولت کار بناتے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مینا میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ پاکستان اور ADB کا انفراسٹرکچر اور پائیدار اقتصادی ترقی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ML1 منصوبے کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ ADB کا ML1 منصوبے پر پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ ML1 منصوبہ ریلوے کی جدید کاری اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم قرار۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کا فیصلہ۔ افغان سرحد پر دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سپورٹ فیسیبلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات کی، جس میں پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خودکار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آسیان ریجنل فورم کے موقع پر یورپی یونین کی ہائی نمائندہ کاجا کلاس سے ملاقات کی۔ پاکستان اور یورپی یونین نے اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کاجا کالاس نے اسلام آباد میں پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی کامیاب میزبانی کو سراہا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران صورتحال، علاقائی سلامتی، تعاون، بحری تحفظ اور عالمی سپلائی چین پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے GSP+ سے متعلق تمام بین الاقوامی کنونشنز پر مؤثر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سفارش پر 12 رکنی صوبائی کابینہ کے سمری کی منظوری دے دی۔ وزراء میں پیپلز پارٹی کے 8 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 وزراء ہوں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 12 رکنی کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ میں بلتستان ڈویژن کے 5، گلگت ڈویژن سے 5 جبکہ دیامر ڈویژن سے 2 وزراء شامل ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر، اقبال حسن، ناصر علی خان، سید جلال، محمد نسیم اور سید توقیر مہدی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے نیک نام کریم اور ذوالفقار مراد بھی وزیر بن گئے۔
ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ امریکہ کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، تمام وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اصفہان میں فوجی افسران سے ملاقات کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ خود کو فرعون کی حیثیت میں سمجھتا تھا، کہتا تھا دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایران نے ثابت کیا ہے اور بھرپور مقابلہ کر کے اس کے عزم کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کا اب بھی آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہے، وہ آج بین الاقوامی سطح پر ایک باوقار اور سربلند قوم بن چکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن ایران بات چیت میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ مارکو روبیو نے آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، ہم اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ایران کے معاملے میں بھی یہی موقف برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہیں کر سکا اور اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو امریکہ بھی سنجیدگی سے بات کرے گا۔ پاسداران انقلاب کا جوابی وار، کویت میں امریکی اڈوں پر حملے، دوحہ گیریژن کے گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے آپریشن لائٹنگ کا 21واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مغربی کویت میں امریکی لاجسٹک تنصیبات کو تباہ کن ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران کشیدگی کے باعث 87 ارب ڈالر کے اضافی دفاعی فنڈز مانگ لیے۔ امریکی وزیر دفاع کی سینٹ کو فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی کو بریفنگ، کہا کہ ایران کے ساتھ جاری فوجی آپریشنز پر اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے۔ دفاعی بجٹ میں کمی نہیں، امریکی فوج کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اضافی فنڈز نہ ملے تو سیکورٹی خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کی زیر صدارت چیلم کے سیکورٹی انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیلم کے جلوسوں، مجالس اور حساس مقامات کے سیکورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شریک اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ سندھ کو سیکورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات سے متعلق علیحدہ بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار کا کہنا تھا کہ چیلم کے دوران جامع سیکورٹی پلان پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈی جی نادرا سندھ کی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات ہوئی۔ ضلع جنوبی میں نادرا سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی نے بلدیہ عظمیٰ کی زمین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شارع لیاقت پر بلدیہ عظمیٰ کی زمین پر نادرا کا جدید سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ملاقات میں میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نادرا کے مزید سینٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ بلدیہ عظمیٰ اور شہری حکومت شہریوں کو بہتر اور معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی، 22 کروڑ روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ چکری کے قریب کارروائی کے دوران 11 ٹرکوں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کر لی گئی۔ اسمگل شدہ سگریٹ پشاور سے لاہور منتقل کیے جا رہے تھے۔ خفیہ اطلاعات پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 11 ٹرک اور 11 ڈرائیورز کو حراست میں لے لیا گیا۔ تلاشی کے دوران 22 کروڑ مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کیے گئے۔ برآمد شدہ سگریٹ ٹرک اور ملزمان قانونی کارروائی کے لیے کسٹمز حکام کے حوالے کر دیے گئے۔ کراچی کے کلثوم بائی ولیکا اسپتال میں مزید 16 بچوں میں HIV کا انکشاف۔ ولیکا اسپتال میں HIV کے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ، حکام کی بریفنگ۔ محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کا اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار۔ متاثرہ والدین کی ادویات کی کمی، علاج میں تاخیر اور عدم تعاون کی شکایات۔ ولیکا اسپتال کے مالی آڈٹ ماہر ڈاکٹروں کی تعیناتی اور ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت۔ محتسب سندھ کا کہنا ہے کہ اسپتال کے مالی معاملات بچوں میں HIV کے پھیلاؤ کی ایک وجہ بنے۔
آل پاکستان پیٹرول پمپ مالکان کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان، مطالبات کی منظوری تک پیٹرول اور ڈیزل کے سپلائی بند رکھنے کا فیصلہ، روزانہ بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین مسترد۔ وائس چیئرمین پیٹرول پمپس آنرز ایسوسی ایشن انعام الحق چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کا غیر لچکدار رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں، پیٹرول ڈیلرز کو مارجن میں اضافہ ناگزیر ہے، موجودہ مارجن پر ہمارا معاشی قتل ہے۔ ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ انٹیلیجنس بیس کارروائی، نادرا افسران سمیت 4 ملزمان گرفتار، جعلی شناختی دستاویزات کا مبینہ نیٹ ورک بے نقاب۔ گرفتار ملزمان میں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی شامل۔ جعلی شناختی دستاویزات کے اجراء اور ریکارڈ میں رد و بدل کے شواہد برآمد، ابتدائی تحقیقات میں دہشت گرد عناصر سے مبینہ روابط کی نشاندہی، تفتیش جاری۔ پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی، 8 افراد جاں بحق، 37 زخمی، چھتیں اور دیواریں گرنے، کرنٹ لگنے سے متعدد قیمتی جانیں ضائع۔ گجرانوالہ سب سے زیادہ متاثر، مختلف حادثات میں کئی افراد جاں بحق۔ کاموکی میں بارش کے باعث پانی میں ڈوب کر بچہ جاں بحق، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ، شہریوں کو الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا، مونسون بارشوں کا دوسرا اسپیل 24 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان اور عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں آج پھر بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 24 کیرٹ فی تولہ سونا 4,600 روپے مہنگا ہو کر 4,33,836 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,444 روپے بڑھ کر 3,71,944 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 7 روپے بڑھ کر 6,403 روپے ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $46 مہنگا ہو کر فی اونس سونا $4,114 کا ہو گیا۔ ارجنٹینا کے کپتان لیون میسی نے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست کے بعد بیونس آئرس میں ہونے والی ٹیم کے استقبالیہ پریڈ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میسی بیونس آئرس سے براہ راست آبائی شہر روانہ۔ لیوس میسی نے سوشل میڈیا پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اسپین کو عالمی چیمپئن بننے پر مبارکباد بھی دی۔